اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسماعیلی، بوہری اور آغا خانیوں میں کیا فرق ہے؟ ان کی تاریخ کیا ہے اور کیا بوہری اور آغا خانی مسلمان ہیں؟ کیا اسماعیلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آغا خانی فرقوں سے متعلق اہم حقائق بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بوہری اور آغا خانی دونوں کی اصل ایک ہے۔ امام جعفر صادق کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بیٹے اسماعیل تھے۔ امام صادق کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ امام صادق کے بعد اسماعیل ہی امام ہوں گے، لیکن اسماعیل کی وفات امام صادق کی زندگی میں ہی ہو گئی، اور امام صادق بعد لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ اسماعیل کو ہی وہ امام سمجھتے ہیں۔ امام صادق نے اپنے بیٹے اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کے سامنے ہی ان کی تجہیز و تکفین کی۔ جب امام صادق کی شہادت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اکثر اہل تشیع حضرات نے امام کاظم کو امام مان لیا، لیکن ایک جماعت نے کہا کہ اسماعیل چونکہ بڑے بیٹے تھے، اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں ہی امامت رہنی چاہیے، اور یہ لوگ اسماعیلی کہلائے۔ کچھ لوگوں نے امام صادق کے ایک اور بیٹے عبداللہ افتح کو امام مانا، اور یہ لوگ فتی کہلائے۔ جن لوگوں نے امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد امامت کو اسماعیل کی نسل میں مان لیا، تو آگے چل کر ایک وقت آیا جب اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں خلافت ملی، جہاں اس نے خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی۔ یہ خلفاء بہت شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ قاہرہ شہر اور جامعۃ الازہر کی بنیاد بھی انہی اسماعیلی خلفاء نے رکھی، اور اس وقت تک یہ باعمل قسم کے اہل تشیع تھے۔ ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مستعلی اور نزار دو بھائی تھے۔ مستعلی کو خلافت ملی، لیکن لوگوں میں دو گروہ ہوئے، ایک نے مستعلی کو امام مان لیا اور ایک گروہ نے نزار کو امام مان لیا۔ مستعلی کو ماننے والوں کو مستعلیہ کہا جاتا ہے، جو کہ آج کل بوہرا ہیں، اور نزار کے ماننے والوں کو نزاریہ کہا جاتا ہے، جو کہ آج کل آغا خانی کہلواتے ہیں۔ دوستو، چونکہ خلافت مستعلی کو ملی تو نزاری فرار ہو کر ایران آئے اور قزوین نامی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جہاں کئی برس تک جاہو حشم کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی۔ حسن بن صباح کے دور میں ان کو عروج حاصل ہوا، اور ان کی فدائین کی تحریک بہت کامیاب ہوئی اور پوری سرزمین ایران میں اپنی دہشت بٹھا دی۔ بعد میں ان کا امام حسن علی ذکر علیہ السلام آیا، جس نے ظاہری شریعت ختم کر دی اور صرف باطنی شریعت برقرار رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آغا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے۔ ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے قاجاری حکمران نے دیا تھا۔ شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی، لیکن انگریزوں کی تحریک پر آغا خان اول نے ایرانی قاجاری سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن جب اس کو شکست ہوئی تو بھاگ کر ہندوستان میں پہلے سندھ پھر ممبئی شفٹ ہوا۔ انگریزوں نے اس کو سر کا خطاب دیا اور بہت عزت و تکریم کی۔ بوہریوں کی خلافت جب مصر میں ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان ویمن کو اپنا مرکز بنا لیا۔ البتہ یہ لوگ باعمل مسلمان تھے اور پابندی سے نماز ادا کرتے تھے۔ جہاں تک ان کے اسلام کا تعلق ہے تو بوہریوں کے مسلمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جب تک کہ یہ کسی امام کو گالی نہ دے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک یہ امام موسیٰ کاظم کو گالیاں دیتے تھے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق امام موسیٰ کاظم امامت کو غصب کر بیٹھے تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ روش انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ تبھی آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے دور میں ان کو نجف اور کربلا زیارت کی اجازت دی گئی۔ وہاں موجود ضریحوں اور حرم کی تعمیر اور چاندی سونے میں بوہریوں نے کافی مدد کی۔ ناظرین، دوسری طرف آغا خانیوں کے اسلام کو اس لیے بھی مشکوک کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں۔ نماز کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نماز سے انکار نہیں کرتے، لیکن نماز کا طریقہ ان کا بالکل الگ ہے۔ جو چیز ان کے اسلام کو مشکوک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حلول کے عقیدے کو مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ کا نور حضرت علی علیہ السلام میں حلول کر گیا تھا، اور حضرت علی کا نور ان کے ہر امام میں آتا رہا ہے۔ ان کے حساب سے نعوذ باللہ پرنس کریم آغا خان موجودہ دور کے علی ہیں، اور جب یہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں تو ان کی مراد پرنس کریم آغا خان ہوتا ہے۔ آغا خانیوں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہ معاد جسمانی کے منکر ہیں، یعنی ان کے نزدیک میدان حشر، پل صراط، جنت، جہنم کا کوئی ظاہری وجود نہیں، بلکہ یہ کنایہ ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ حشر کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔ معاد جسمانی ہمارے ضروریات دین میں سے ہے، اور جو اس کا قائل نہیں تو اس کے اسلام پر حرف آتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بیشتر علماء کرام انہیں اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا ماننا تو سراسر کفر ہے، یعنی یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کفریہ تعلیمات اختیار کیے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پر انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، بوہریوں کے حامی دو فرقے ہیں، ایک داؤدی بوہری اور دوسرا سلیمانی بوہری۔ ان کا اختلاف محض علاقائی ہے۔ داؤدی بوہریوں کے دائی ہندوستان میں مقیم ہیں اور بھارتی ریاست گجرات کے شہر سورت میں ان کا مرکز ہے، جبکہ سلیمانی بوہری یمن میں رہتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں بھی ہیں۔ البتہ پاکستان میں بھی سلیمانی بوہریوں کی ایک قلیل تعداد موجود ہے۔ داؤدی بوہری اپنے پہناوے سے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے مرد مخصوص لباس پہنتے ہیں اور ان کی عورتیں ایک مخصوص حجاب کرتی ہیں، جبکہ سلیمانی بوہری پہچانے نہیں جاتے کیونکہ ان کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہوتا۔ دوستو، دوسرے فرقوں کی طرح آغا خانی فرقہ بھی سرزمین عراق میں پروان چڑھا۔ انہیں فارس و خراسان اور دیگر اسلامی ممالک مثلا ہند اور ترکستان کی طرف بھاگنا پڑا۔ وہاں جا کر ان کے عقائد میں قدیم فارسی افکار اور ہندی خیالات گڈ مڈ ہو گئے اور ان میں عجیب و غریب خیالات کے لوگ پیدا ہونے لگے جو کہ دین کے نام سے اپنی مقصد براری کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد فرقے اسماعیلیہ کے نام سے موسوم ہو گئے۔ بعض امور کے اندر محدود رہے اور بعض اسلام کے اساسی اصولوں کو ترک کر کے اسلام سے باہر نکل گئے۔ اسماعیلی فرقے کے افراد ہندو برہمنوں، اشراقی فلاسفہ اور بدھ مت والوں سے ملے جلے ہیں۔ اسماعیلی فرقے کے افراد ہندو برہمنوں، اشراقی فلاسفہ اور بدھ مت والوں سے ملے جلے۔ ایرانیوں میں روحانیت اور ستاروں کے علوم سے متعلق جو افکار پائے جاتے ہیں وہ بھی اخذ کیے، پھر ان مختلف افکار و نظریات کا ایک معجون مرکب تیار کیا اور ایسے لوگ دائرہ اسلام سے بہت دور جا نکلے۔ بعض اسماعیلیوں نے صرف واجبی حد تک ان افکار سے استفادہ کیا اور اسلامی حقائق سے وابستہ رہنے کی کوشش کی۔ ان کے سب سے بڑے دائی باطنیہ تھے جو کہ جمہور امت سے کٹ گئے تھے اور اہل سنت کے نظریات سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ جس قدر حقائق کو چھپاتے تھے اس قدر عام مسلمانوں سے دور نکل جاتے تھے۔ ان کے جذبہ اخفاء کا یہ عالم تھا کہ خطوط لکھتے وقت اپنا نام نہیں لکھتے تھے۔ مثال کے طور پر رسائل اخوان الصفا باطنیہ فرقے کی کاوش قلم کا نتیجہ ہے، مگر اس کی اصلیت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ یہ فرقہ کئی فرقوں اور ناموں سے ہر دور میں جانا جاتا رہا، تاہم فرقہ باطنیہ سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ اسماعیلی فرقے کو یہ لقب اس لیے ملا کہ یہ اپنے عقائد کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فرقہ کئی فرقوں اور ناموں سے ہر دور میں جانا جاتا رہا، تاہم فرقہ باطنیہ سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ اسماعیلی فرقے کو یہ لقب اس لیے ملا کہ یہ اپنے عقائد کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسماعیلی فرقے میں دین میں رد و بدل کا رجحان پہل جور و ستم کے ڈر سے پیدا ہوا اور پھر ان کی عادت ثانیہ بن گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی آغا خانی فرقوں کی حقیقت۔ اس بارے میں آپ کی کیا معلومات ہے ہمارے ساتھ کمنٹس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔